الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات کہنے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حق تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ویسے ہی سمجھا جائے جیسے اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے۔ ہم اپنی طرف سے قرآن کریم میں اضافہ نہیں کر سکتے اور نہ قرآن کریم کی آیات کو غلط معانی پہنا سکتے ہیں، اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تحریف کر سکتے ہیں۔ یہی صحابہ کا منہج اور ان کا طریقہ تھا۔ مجھے اس وقت بہت ہی زیادہ افسوس ہوئی جب ایک ویڈیو کلپ میرے پاس بھیجی گئی جس میں ایک رافضی دیوبندی مجرم نے قرآن کریم کی ایک آیت سے شیعہ کے حق ہونے کی دلیل پیش کی، جبکہ قرآن کریم پر شیعہ کا اعتماد نہیں، قرآن کریم پر شیعہ رافضی کا یقین اور ایمان نہیں، اس لیے کہ رافضی شیعہ اللہ رب العالمین کے قرآن کے سب سے بڑے دشمن، صحابہ کے سب سے بڑے دشمن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن اور آل بیت کے سب سے بڑے دشمن، غداران قوم و ملت، غداران مصطفیٰ ہیں، غداران قرآن ہیں، غداران صحابہ ہیں، غداران اہل بیت ہیں۔ یہ شیعہ اور رافضی نے قرآن کریم کی ایک آیت کو کوٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ شیعہ کے علاوہ سب کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالے گا، اور یہ اپنے آپ کو کہا ہے کہ ہم دیوبندی تھے، اور دیوبندی اصل میں یہ منافق پہلے بھی تھا، آج سب سے بڑا دین کا دشمن بنا ہے۔ عدو للہ و رسولی، اللہ رب العالمین کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، قرآن کا دشمن ہے۔ یہ اس نے کوٹ کیا ہے ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ عتیا کا لفظ بھی صحیح سے یہ شیعہ رافضی نہیں بول سکا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر ہم ہر جماعت میں سے ایسے لوگوں کو الگ کر دیں گے جو اللہ سے سرکشی کرنے میں سب سے زیادہ آگے اور تیز تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر جو شیعہ کا معنی یہ ہے کہ گروپ، گروہ، جتھا، جتھے میں کوئی بڑا مجرم ہوتا ہے، کوئی چھوٹا مجرم ہوتا ہے، تو بڑے بڑے مجرموں کو اللہ رب العالمین الگ کرے گا۔ اس سے شیعہ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور نہ شیعہ کو دھوکہ کھانا چاہیے لفظ شیعہ سے، اور نہ عام مسلمانوں کو شیعہ رافضی کی بات سے دھوکہ کھانا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے شیعہ کا جو مخترع ہے، شیعہ کا جو اختراع اور ایجاد کرنے والا ہے، آپ جانتے ہیں کون ہے؟ جانتے ہیں؟ فرعون ہے۔ کون ہے؟ فرعون ہے۔ قرآن کریم سے اس کی دلیل دیتا ہوں، غور کیجئے گا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا۔ دوبارہ سنیے، یہ سورۃ القصص ہے، 20واں پارہ ہے۔ کون سا پارہ ہے؟ 20واں پارہ ہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور
زمین کے رہنے والوں کو شیعہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ زمین پر بسنے والوں کو شیعہ بنا دیا. گویا شیعہ کا گرو گھنٹال کون ہے؟ فرعون. مبارک ہو اے دیوبندی رافضی، تمہارا پروردہ، تمہارا مالک، تمہارا خالق کون ہے؟ فرعون ہے. قرآن سے میں ثابت کرتا ہوں. نوجوانوں، رافضی کو تم نہیں جانتے ہو. رافضی کائنات کا سب سے بدترین مخلوق، اس سے بڑا دغاباز کوئی نہیں. شیعہ سے مکار کوئی قوم نہیں. شیعہ سے زیادہ دغاباز کوئی ملت اور قوم نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ فرعون ان کا موجد ہے. ان کا موجد کون ہے؟ فرعون. اور قرآن سے میں دلیل دیتا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کوئی رافضی، کوئی شیعہ میرے سامنے آئے اور انکار کر کے دکھائے کہ کیا فرعون نے اہل زمین کو شیعہ نہیں بنایا؟ آؤ دیکھو قرآن میں. تم کیا چیلنج کرو گے؟ چیلنج سنو میرا. اور آؤ، تم قرآن سے شیعہ کو حق پر ثابت کرتے ہو. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے ذرا سنو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول اگلے شیعوں میں بھیجے. اگلے کس میں بھیجے؟ شیعوں میں بھیجے. اور ان کے پاس کوئی بھی رسول نہیں آیا مگر وہ ان سے مذاق کرتے تھے. رسولوں کا مذاق اڑانے والا کون؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. سورۃ الحجر اٹھا کر دیکھو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. رسولوں کا مذاق اڑانے والے، رسولوں کا انکار کرنے والے، رسولوں کی تعلیمات کی بے کنی کرنے والے کون؟ شیعہ. شیعہ اٹھاؤ سورۃ الحجر. سرکش لوگ تھے، بدتمیز لوگ تھے، بد اخلاق لوگ تھے. ان کو اخلاق کی بات، تمیز کی بات، رب کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. ان کو علم غلم، غداری، بے وفائی اور بے دینی، بد اخلاقی ان کو پسند تھی. اسی لیے یہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہاں آؤ، میں تمہاری کتاب شیعہ کی تفسیر ہے عمدۃ البیان، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174 پر لکھا ہے. سنو، یہاں شیعہ سے مراد وہ کافر ہیں جو رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا و مذاق کرتے تھے. شیعی، رافضی، تم آؤ مجھ سے سیکھو. اور اگر تمہارا رب ذوالجلال والاکرام کے قرآن پر یقین ہے تو چھوڑ دو یہ 12 اماموں کا چکر، 16 معصوموں کا چکر، پنجتن پاک کا چکر چھوڑ دو. رب واحد کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لو. چھوڑ دو ان رافضیوں کے طریقے کو، یہودیوں کے طریقے کو. اللہ رب العالمین نے کافروں کا طریقہ بتایا ہے. سوچنے میں، غور کرنے میں ذرا سا تأمل سے کام لینا. آؤ تمہیں قرآن کریم سے دلیل دیتا ہوں. رب ذوالجلال والاکرام نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. اور نماز قائم کرو اور مشرکوں سے نہ بنو. مشرکوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. وہ کون تھے؟ وَكَانُوا شِيَعًا، وہ شیعہ تھے. کون تھے؟ مشرکوں. آؤ یا حسین کہنے والوں،
یا علی کہنے والوں سنو، شیعہ مشرکین ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے سورۃ الروم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا۔ اور تمہاری تفسیر عمدۃ البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 13 میں کیا لکھا ہے اس کو بھی پڑھ لو۔ اس آیت میں شیعہ مشرکوں، بت پرستوں، دشمنان دین اور یہود و نصارہ کو کہا گیا ہے۔ رافضی، شیعی، علی کے کتے، حسین کے کتے، جواد کے کتے، سنو، تم قرآن سے دلیل پیش کرتے ہو نا، ایک آیت نہیں، تمہارے سامنے اب تک جتنی آیتیں دے چکا ہوں، یقین جانو تم مر جاؤ گے، تمہاری جو آئندہ پشت آئے گی وہ بھی ہلاک ہو جائے گی اگر تمہارے عقیدے پر رہی تو، لیکن جواب نہیں دے سکتی ہے۔ تمہارے پشتوں کو بھی چیلنج، تمہارے مردے جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ زندے ہیں، اور تمہارا وہ مہدی جو 1400 سال سے غار میں چھپا ہوا ڈرپوک بزدل، اس کو بھی شامل کر لو۔ یقین جانو وہ غار میں ڈرتے ڈرتے چھپتے چھپتے رہ جائے گا، لیکن میرے ان آیات کے استدلال سے جو تمہارے اوپر وار کیا ہے اس کا جواب تمہارا، تم تو کیا ہو، تم تو چدی کے پدی اور پدی کے شوربے ہو تم، لیکن تمہارا مہدی جو غار میں ڈرپوک چھپا ہوا ہے اور 1400 سال سے چھپا ہوا ہے، وہ بھی آ کر جواب نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ تمہارا بانی کون ہے؟ فرعون ہے۔ فرعونیوں سنو، رافضیوں سنو، اور علی کے کتے تم بھی سنو۔ یقین جانو یہ آیات تمہارے لیے بہت ہی مشکل بنیں گی، تمہارے حلق کے نیچے کبھی نہیں اتریں گی۔ اس لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ رسولوں کی تعلیمات کے مذاق اڑانے والے کون؟ شیعہ، رافضی، شیعہ رافضی، اور عمدۃ البیان اٹھا کر دیکھ لینا، میری بات پر تو تم کو یقین نہیں آئے گا، اس لیے کہ قرآن کو تم مکمل مانتے ہی نہیں ہو، ناقص کہتے ہو۔ ہاں نوجوان مسلمانوں، اب تم بتاؤ، اس رافضی نے جو قرآن کریم کی آیت سے استدلال کیا، کیا اس کے اوپر لعنت نہیں پڑے گی؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں کی روش ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی تحریف کرتے ہیں۔ یہ شیعہ، یہ رافضی پورے قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، اللہ رب العالمین کی لعنت ہوگی ان کے اوپر۔ اور جس طرح سے فرعون کا انجام ہوا، اگر کوئی شیعہ آیات قرآنی اور بیانات ربانی کے بعد توبہ نہیں کیا تو فرعون کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ کس کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، اس لیے کہ شیعیت کا بانی کون ہے؟ فرعون ہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، سورۃ القصص اٹھا کر کے تم دیکھ لو، 20ویں پارے میں ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، تمہارے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، الہ العالمین، بار الہ مسلمانوں کو توفیق عطا فرما کہ قرآن سے محبت کریں، قرآنی تعلیمات پر عمل کریں، اور جو بھی قرآن کریم سے غلط استدلال کرے اس کے منہ پہ تماچا ماریں، ان کو اللہ رب العالمین کے کلام سے، آیات بینات سے، واضح دلائل سے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کنونس نہیں کر سکتے یا وہ لوگ ہدایت پر نہیں آتے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی جواب دہی کے لیے آدمی ذخیرہ آخرت کر لے اور ان کو آگاہ کر دے۔ میں اس رافضی، شیعی، مجرم جس نے قرآن کی آیت سے غلط استدلال کیا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہدایت کے مستحق ہو تو ہدایت عطا فرما، ورنہ تو اس ظالم کو جس نے قرآن کریم پر غلط الزام لگایا ہے اس کو ہلاک اور برباد کر دے، ہلاک اور برباد کر دے۔ اور جتنے بھائی
اس کے کلپ کو سنے ہیں، ان تمام بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اس ظالم، اس مجرم کی بات کو نہ سنیں، اس لیے کہ یہ قرآن کا محرف ہے، قرآنی آیات میں تحریف کرنے والا ہے، قرآن کریم کی اس آیت کا غلط معنی بیان کرنے والا ہے، یہ مجرم ہے، مجرم ہے۔ اللہ رب العالمین اسے یا تو ہلاک کر دے یا اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ شیعہ بنائے، نہ رافضی بنائے، اور نہ کفار و مشرکین کے طریقے پر چلنے والا بنائے، بلکہ قرآن کریم اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔